بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، اس وقت تک آپ نبی ہوں گے، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا، نعوذ باللہ، یا آدھے عرب کے نبی آپ ہوں اور آدھے عرب کا نبی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اور اب یہ خط لے کر جائے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو یہ خط لے کر مسلمہ کے دربار میں جائے گا؟ ایک صحابی رسول ہیں جو مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، ان کے منہ میں کھجور تھی، کھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون لے کے جائے گا، یہ صحابی رسول فوراً سے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ان کے منہ میں کھجور کے ذرات وہ گرے اور صحابہ کرام کے چہروں پر پڑے۔ ایک صحابی رسول نے کہا پہلے کھجور تو کھا لیتے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فرمایا کھجور کھاتے ہوئے اگر کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو حبیب بن زید کا کیا بنے گا؟ یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حبیب بن زید بوڑھے تھے، 12 بچوں کے باپ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو خط دیا اور حضرت حبیب بن زید کو اپنا نیزہ بھی دیا، اپنا گھوڑا بھی دیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آپ کے دربار سے چلے، خط ملنے کے بعد یہ یوں چل رہے تھے جس طرح جنگ میں کوئی جرنیل چلا کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید مسلمہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں نیزے کو گاڑا، اور مسلمہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میرے شکل و صورت سے تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ محمد کا غلام آیا ہے؟ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر محسوس نہیں ہو رہا کہ محمد کا غلام آیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنے وزیر سے کہا کہ اس خط کو پڑھا جائے، اور وہاں اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب خط کو پڑھا گیا اس میں لکھا تھا میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب سب نے یہ سن لیا، مسلمہ کذاب غصے میں آ گیا، تلوار لے کر کھڑا ہوا، کہا حبیب تیرے نبی نے مجھے کذاب لکھا، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا خیال کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے تجھے کذاب لکھا تو تو ہے ہی کذاب، میرے جب نبی نے جو بھی لکھ لیا وہ ٹھیک لکھا ہے۔ کہا حبیب بن زید پیچھے مڑ کر تو دیکھ، تیرے پیچھے میرے پہرے دار کھڑے ہیں، تیرے دائیں تیرے بائیں میرے پہرے دار کھڑے ہیں، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، یہ تیری جان لے لیں گے۔ حضرت حبیب بن زید نے بڑا عجیب جملہ فرمایا جب مصطفیٰ نے مجھے خط دیا اور میں مصطفیٰ کے دربار سے جب خط لے کر نکلا، میرے 12 بچے ہیں، اور کچھ بچے تو ایسے جو دودھ پیتے ہیں، اور بعض ایسے جنہیں ابھی چلنا نہیں آتا، میں نے اپنے بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، ان خنزیروں کو پلٹ کر کیوں دیکھوں گا؟ کہا حبیب جانتا بھی ہے میرے دربار میں کھڑے ہو، شہید کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہماری تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ چنانچہ ایک بازو کاٹا گیا، دوسرا بازو کا۔ حبیب تیرا کیا خیال ہے؟ جو مصطفیٰ نے لکھا کہ میں کذاب ہوں، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا خیال کیا ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے۔ حضرت حبیب بن زید کے گردن پر تلوار رکھ کر مسلمہ نے کہا صرف ایک بار کہہ دے کہ تیرے نبی نے غلط لکھا، چھوڑ دیا جائے گا، جان بچ جائے گی۔ حضرت حبیب نے کہا مصطفیٰ نے اگر لکھا ہے کہ تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے۔ حضرت حبیب
بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا اور میرے حبیب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت حبیب بن زید نے اپنی جان دے دی۔ یہ اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جان قربان کی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید نے ختم نبوت کے لیے جان دے کر ہمیں سبق دیا، ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج بھی حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کے معاملے میں یہ جو فیصلہ سنایا گیا، پوری امت مسلمہ غمزدہ ہے، پوری امت مسلمہ غمگین ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اس ملعون مبارک ثانی کو گرفتار کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے جو 24 جولائی کو فیصلہ دیا اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ وہاں آپ سے بھی گزارش ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ہو، واٹس اپ گروپ ہوں یا واٹس اپ سٹیٹس ہو، اپنے سٹیٹس اور واٹس اپ گروپ اور فیس بک کے اوپر ختم نبوت کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کرے، اور جب بھی ختم نبوت کے لیے تحریک کے لیے آواز لگائی جائے تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں محنت کریں، انہیں بتائیں کہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے جان دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم کسی قسم کا اس مسئلے پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک